اگر آپ کسی ایسے استاد، مرشد یا کسی اسکالر کے ساتھ وابستہ ہیں جسے سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا جس کی صحبت کے زیر اثر آپ کی ذات میں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے ہیں، دل میں خواہش قربت پروردگار پیدا ہو گئی ہے، دہلیز کائنات پہ کھڑے ہو کے در مولائے کائنات پہ دستک دینے کو جی چاہنے لگا ہے، تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، زبان ذکر الہی کے لیے ترسنے لگی ہے، آپ کا اخلاق بہتر ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو قریب کرنے لگے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگے ہیں، آپ کا دل نرم ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی خطاؤں پہ پردے ڈالنے لگے ہیں، معاف کرنے لگے ہیں، محبت کرنے لگے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی کرم یافتہ اپنے بندے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایسے استاد، ایسے اسکالر، ایسے مرشد کا ہاتھ تھامے رکھیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے استاد یا اسکالر سے جڑے ہوئے ہیں جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد یا پھر جس کی صحبت کے بعد آپ متکبر ہو گئے ہیں، آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، آپ دوسروں کو بے وقوف سمجھنے لگے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے ہیں، آپ انہیں جاہل سمجھنے لگے ہیں اور خود کو بڑا نیک اور پارسا اور اہل علم سمجھنے لگے ہیں، تو پھر اپنے انتخاب پہ آپ نظر ثانی کریں۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریق نہیں ہے۔ از محبت مردہ زندہ می کنند، از محبت شاہ بندہ می کنند۔ ناکام ہے وہ استاد، وہ مرشد اور وہ اسکالر جس کے چاہنے والے، سننے والے اور پڑھنے والے دوسروں سے نفرت کرتے ہوں، خود کو بڑا اعلیٰ اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہوں، خود کو عقل کل اور دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہوں، جن کے اخلاق سے میرے آقا کے اخلاق کی خوشبو نہ آتی ہو۔ ساری زندگی میرے آقا نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ ہے کوئی آپ سے بڑا عالم اس پوری کائنات میں، لیکن دیکھیں کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی میرے آقا نے۔ میرے آقا نے فرمایا آگ حرام ہے اس شخص پہ جو قریب کرے، جو نرمی کرے اور جو آسانی پیدا کرے۔